قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل الصغار والهوان والذل على من خالف أمري. رواہ احمد وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع. معزز حاضرین، بزرگ نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہونے والے شرعی خلاف ورزیاں کیا کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گنائیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 2 آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو جمعہ کی نماز میں آہستہ آہستہ کھسک جاتے ہیں. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. دنیا میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں فتنے اور آزمائش کا سامنا ہوگا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. معزز حاضرین، ابھی میں نے خطبہ حاجہ میں 3 آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ وہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گویا وہ بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے اللہ کی نافرمانی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شریعت کی نظر میں بڑا گناہ ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام بشر تھے، ان سے بھی کبھی کبھی ہلکی سی بے ادبی ہو جایا کرتی تھی. ایسے ہی جمعہ کا موقع تھا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روایت آتی ہے ابو داؤد میں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو کیسے اطاعت کرتے تھے حضرت صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہی صحابہ سے کہا: اجلسو، بیٹھ جاؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جذبہ اطاعت پر قربان جاؤ. اس وقت ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ابن مسعود نے سمجھا شاید رسول اللہ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں بیٹھوں وہیں بیٹھ جاؤ. تو ابن مسعود ماشاءاللہ وہ کیا کیے، فوراً مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے آواز لگائی: اے عبداللہ، میری مراد یہ تھی کہ تم اندر آ کر بیٹھو. اللہ کے نبی جہاں بولتے وہاں بیٹھ جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں بندے کے اللہ کے پاس عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روشنی میں ہونا چاہیے. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ دنیا میں ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں نے پڑھی جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. آپ نے فرمایا: وجعل الذل والهوان على من خالف امری. یاد رکھو، جو میرے لائے ہوئے شریعت کی، میری تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا جو ہے کیا کرنا پڑے گا، منہ دیکھنا پڑے گا. مشہور مالکی عالم دین ہیں ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں: البرکۃ والخیر کلہ فی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامتثال امرہ. کہا اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خیر سے بھر جائے، تمہیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں سعد بن ناصر الششری حفظہ اللہ کہتے ہیں: کلما قرب الناس من السنت زالت الخلافات بینہم. جب بندہ سنت کے قریب ہوگا تو تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. وکلما ابتدع الناس عن السنت وجد الخلاف بینہم. جب بندہ سنت سے دور ہوگا
ہوگا تو ہوگا کیا، ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہفتے بھر میں ایک مرتبہ ہم عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں جمعہ ویسے گزارنا چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جمعہ کے دن ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہم جو جمعہ کی عبادت، جمعہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے، یہ اللہ کی ہدایت سے ہے، ورنہ تو یہود و نصارہ ہفتے اور اتوار کے دن عبادت کرو بولے تو نعوذ باللہ اتباع ہوا کا شکار ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا سب سے بہترین اگر کوئی دور تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، آپ کے زمانے میں ماشاءاللہ مسجدوں میں جمعہ ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی خطبہ دے نہیں سکتا۔ آپ کے جو خطبات ہیں ماشاءاللہ، آپ کے خطبات کے ایک ایک جملے کو لے کر ماشاءاللہ پورے علماء قیامت تک مکمل طور پر اس کی تشریح کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کا دور آیا، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ خلیفہ بھی تھے، خلافت کی کرسی بھی سنبھالتے تھے، ممبر و محراب کو بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر سنبھالتے تھے، مگر اس کے بعد کے ادوار میں جمعہ کے بارے میں بے اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ سورہ جمعہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جمعہ سے متعلق ہلکی سی بے ادبی ہوئی تو اللہ نے کیسے ادب سکھایا دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران شام سے ایک تجارتی قافلہ باہر سے آیا تھا۔ صحابہ کیا کیے، بشر تھے، روایتوں میں آتا ہے فاقتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو حالت خطبہ میں چھوڑ کر صحابہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حتی لم يبقى مع رسول اللہ الا 12 رجلا، 12 صحابہ تھے، اس میں ماشاءاللہ ابو بکر عمر بھی تھے۔ 12 صحابہ مسجد کے اندر ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کو خطبے کی حالت میں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے صحابہ کرام تم دنیا کی خاطر باہر چلے گئے، تمہارا نبی تو ممبر پر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ آخرت کی دعوت دے رہا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک کہ بخاری کی روایت ہے، اس کے بعد کی روایت کو ابن حبان نے روایت کی، علامہ البانی نے صحیح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی دی دیکھو۔ آپ نے فرمایا لو تتابعتم حتى لم يبق منكم احد لسال بكم الوادي نارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ جانے کے بعد کیا فرمایا، اگر یہ پوری مسجد خالی ہو جاتی تو کیا ہوتا، کہا پوری وادی آگ کے عذاب سے بھر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے متعلق جب بھی سامعین میں قابل ملاحظہ چیزیں دیکھتے تو ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے تھے۔ آج کل تو کیا ہو گیا، خطبے منتر بن گئے ہیں، خطبوں میں وہ جان نہیں رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں رہی۔ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں آتا ہے حالانکہ تقریباً 40 سال سے جو ہے وہ مکے کے امام ہیں، آج بھی خطبہ دینا بولے تو ماشاءاللہ پوری رات جاگتے ہیں، حالانکہ اہل زبان ہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ کیسی تیاری کرتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو جب جمعہ کے بارے میں ذرا بے اعتدالی دیکھتے، بے ادبی دیکھتے، فوراً ٹوکا کرتے تھے۔ سیرت کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدبو پھیل گئی، پورے لیبرس آ گئے تھے، ایسے ہوتا ہے جو کام کرتے وہ کام میں لوگ نماز پڑھنے آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعہ کو میلے کپڑے کچیلے میں مت آؤ، بلکہ علامہ ابن کثیر نے سورہ جمعہ کی آیتوں کی تفسیر میں لکھا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيَتَطَيَّبَ وَيَتَسَوَّقَ، آپ نے کہا کہ جمعہ کو آتے ہوئے 3 کام کرنا چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے۔ اگر کہیں انٹرویو ہوا تو کیسے جاتا انسان، کیسے جاتا، ہمارے پاس 900 کو دیتے کیسے کپڑے پہن لگاتا، وہ کپڑے ایک پہلی رات کو ایک، اس کے بعد ولیمے کو ایک، ایسا کرنے ہوتا دنیا کے واسطے۔ جمعہ کے وقت آتا بولے تو میلے کچلے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جو تمہارا لیبر لباس ہوتا نا وہ چھوڑ ڈالو، اس کے علاوہ دوسرے کپڑے خرید کر پہن کر آؤ۔ علی ابن الحسین زید العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنتے۔ اور ہشام بن عمار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ بولتے 20 سال میں نے خطبہ دیا، کبھی میں نے اپنے خطبے کو دوبارہ نہیں لوٹایا، ماشاءاللہ اچھی تیاری کے ساتھ آتے۔ اب آئیے وقت کم ہے، جمعہ میں ہمارے سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ سن لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا جمعہ ان خلاف ورزیوں سے پاک ہو جائے ہمیں وہ ثواب
ملے گا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے ہمارے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ، ہم جمعہ کو ایک عادت سمجھتے ہیں۔ جمعہ عادت نہیں، جمعہ عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن جو کام کرنے کا حکم دیا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی جمعرات کی شام آتی اسٹیٹس پہ آیت لگا لیتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دوسرے لوگ دیکھو پڑھ لینا، میں پڑھتوں گی نہیں پڑھتوں گی، اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، ان اللہ و ملائکتہ اسٹیٹس پہ لگانے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت میں کہتے ہیں، لوگوں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اس میں خاص طور پر جو ہے درود پڑھو۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، سلیمان رحیلی حفظہ اللہ نے فرمایا عام دنوں میں درود پڑھنا الگ ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنا الگ ہے۔ اسی طرح جمعرات کے دن مغرب یا عشاء کی نماز سے درود کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ اہتمام اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں بھی مکمل طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جمعرات آتے ہی سست ہو جاتے ہیں، جمعہ کا مطلب یہ سمجھتے صبح سے شام تک سو کر اٹھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہونے والی غلطی یہ ہے، جمعہ کو ہم جسمانی تربیت کے لیے مناتے ہیں۔ جمعہ آیا تو پہلے گوشت کاٹنے والا اچھا گوشت کاٹتا، لوگ وہاں بھیڑ لگاتے۔ یاد رکھیے، جمعہ کے دن اچھا کھانے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، مگر جمعہ کا دن یہ ہمارے پاس جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا ہے، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ خطبہ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اگر ان مبارک گھڑی کا اثر آپ کے روح پر اگر اس کا اثر نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں ہم نے جمعہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہم بزنس مینوں سے بڑی شکایت ہے، وہ اپنی دکان بندش نہیں کرتے۔ دو بھائیاں رہے تو ایک جگہ جہاں جمعہ ہے وہاں جاتا، میں جا کے جمعہ پڑھ لے کر جاتا ہوں، دوسرا آدمی پھر جا کے 1:30 جا کے جمعہ پڑھ لے گا، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا جمعہ کے آداب سکھاتے ہوئے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے الفاظ کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ کے دن لپک کر جاؤ۔ دنیا میں کہیں دھماکہ سیل ہو، ڈی مارٹ ہو، ریلائنس مارکیٹ ہو، لوگ جو ہے اپنی کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دکان کھولنے سے پہلے وہاں جا کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کی مغفرت جو ہے مکمل طور پر تقسیم ہو رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے، اللہ کے فرشتے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ عراق ابن مالک رحیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے ابن حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے جمعہ کے دن لپک کر جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، تجارت بند کر دو۔ کیا کرتے؟ جمعہ ختم ہوتے ہی صحابہ اکرام کے اندر دیکھو اللہ کی اطاعت کا جذبہ، نبی کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا۔ جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے جمعہ کے دن آنے کے لیے کہا، میں آ گیا۔ اس کے بعد الفاظ دیکھو، اے اللہ تو نے میرے اوپر جمعہ کی نماز فرض بھی کی، جمعہ بھی میں نے پڑھ لیا، اور اب جمعہ پڑھنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر میں باہر جا رہا ہوں۔ اے اللہ جمعہ کے بعد تو جو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا فضل دے۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگو، دنیا جمعہ کے دن دنیا کو مسجد کے دروازے کے باہر جھٹک کر آؤ۔ یاد رکھو، جب تم مسجد میں آتے ہو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہو، اگر تم دکان میں بیٹھ کر تجارت کرو گے اس تجارت میں نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، مگر مسجد میں آ کر جو تجارت کرو گے ماشاءاللہ یہ تجارت نفع بخش ہے۔ آپ کا یہ لمحہ لحظہ مائکرو سیکنڈ بھی ماشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب بندہ جمعہ کے دن بزنس مین تجارت کو چھوڑ کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سلف کیا کہتے ہیں دیکھو، من باع واشترى فی یوم الجمعہ بعد الصلاة بارک اللہ له 70 مرہ۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، سلف کہتے ہیں جو بندہ اللہ کی خاطر اپنی تجارت بند کرتا ہے، بزنس کو چھوڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو کہا نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں مکمل طور پر برکت دے گا۔ تو کیا ہمارے بزنس مینوں میں وہ تقوی ہے، وہ اللہ کے ذکر طرف لپکنے کی وہ ایسی طاقت ہے جو حضرات صحابہ اکرام کے اندر تھی؟ اس طریقے سے متحاضرین، جمعہ کے دن ہمارے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطی یہ ہے، جمعہ کے دن لوگ دیر سے آتے، سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو
کرکٹ کے میدان میں اگر جو ہے دیکھنے جانا ہو تو زیادہ پیسے دے کر قریب میں جا کر بیٹھتے، کیا کہتے کھلاڑی اچھا دکھتے بلکہ یہی جذبہ آپ کو جمعہ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ میں داخل ہوا مسجد میں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھو جمعہ کے دن آپ مسجد میں جتنا آگے بڑھتے اللہ جنت میں آپ کو اتنا آگے بھیجے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ کے دن جتنا آپ آگے بڑھو گے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو محفل جمے گی اس محفل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا آگے بھیجے گا۔ لہٰذا آنے والے اگر سامنے آ جائیں تو دیکھتے ہیں سامنے بیچ بیچ میں جو یہ گیپ ہے نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جتنا آگے آتا ہے ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے امام کے چہرے کو دیکھنا اور غور سے سننا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے ماشاءاللہ مکمل طور پر اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی تو جب ممبر پر کھڑے ہوتے کمانڈر کی طرح مکمل طور پر لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ جمعہ کے دن دیر سے آ جا کے لوگوں کے جو ہے یہ کاندھوں کو پھاند کے جانا گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی جو ہے جمعہ کے دن آیا، لوگوں کے ایسا کاندھوں کو آگے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا بیٹھ جاؤ، دیر سے آتے ہو، لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، لیکن اس سے امام مستثنیٰ ہے۔ اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے امام دیر سے آئے تو لوگ بولتے انہوں دیر سے آتے ہی نا، یاد رکھو امام برابر 12-50 منوں کو بھی آ سکتا انہیں، اور وہ آیا تو بالکل جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے کاندھوں کو پھاند کے بھی آ سکتا ہے۔ اس پر آپ کو کی 2 رکعت نماز پڑھانی، یہ بولنے کا بھی جو ہے عوام کو نعوذ باللہ اختیار نہیں ہے۔ لہذا جگہ جتنی خالی ہو آگے بڑھ جائے، اور جگہ خالی نہ ہو تو جہاں ملے مکمل بیٹھ جائے۔ علامہ ابن عثیمین اور شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ میں دیر سے آ کر لوگوں کے کاندھوں کو ہٹا کر جانا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ جمعہ کے دن آتے ہیں لوگ وقت بھی رہتا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی جن کا نام ہے سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین خفیفتین، آپ نے فرمایا داخل ہو خطبہ ہو رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ جب وہ صحابی آئے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے سلیق اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ اور ایک غلطی بھی ہم لوگوں دیکھتے جمعہ کے دن وہ کیا ہے اذان ہوتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے کوئی بھی حالت ہو، اذان ہو رہی خطبہ ہو رہا ہو، جہاں ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے آدمی اگر آتا ہے جمعہ کے دن تو جلدی جلدی وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اور جمعہ کے دن بعض لوگوں دیکھتے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نظر کیا ہے خصوصاً مسجد کے ذمہ دار، وہ آنے والا کون ہے، امام کیا کر رہا ہے، پورا ایسا دیکھتے رہتا۔ ذرہ خطبہ لمبا ہو تو متلی صاحب ایسے دیکھتے گھڑی کو، کیا وہ تو مولوی صاحب جلدی اتر جانا۔ ایسی حرکتیں نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن وہاں بیٹھ کر ادھر ایک نظر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جمعہ کے دن بیزار سے آنا۔ بعض لوگ دیکھتے جمعہ کے دن اے سی کا ہے وہاں بیٹھتے، برابر فین کے نیچے بیٹھتے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو آپ مسجد میں آئے اپنے ایمان کو گرمانے کے لیے آئے نا، جسمانی تربیت کے لیے نہیں آئے۔ اور اس طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعہ کے دن جو ہے بیزار سے بیٹھتے ہیں اور خطبے کے دوران بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں دیکھتے ہیں جمعہ کے دن وہ پانی پیتے رہتے اٹھا کر کے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ پانی پی نہیں رک سکتے کیا؟ اس طریقے سے بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چندے والے پریشان کرتے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا ہے، متولی صاحب پہلی سمے بیٹھے ہیں، آگے جو بولتے چندے کا اعلان، اب وہ کیا ہوتا خطیب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ چندے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے آ جائیں، اور اعلان کرنے والے وہاں سے کھڑے ہو کر چیٹھی بھیجتا جو ہے میری امی کی طبیعت خراب ہے دعا کرو۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ دیکھتے مساجد میں مؤذن صاحب یا لکڑی بچوں کو مارتے رہتے ہیں، زور سے آوازیں کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن اور ایک غلطی ہوتی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ کوئی بھی دے، میں دوں دوسروں دے، کیا ہے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں وعظ سننا چاہیے۔ یاد رکھو امت کے علماء کا علم ماشاءاللہ چاند کی طرح گھٹتے بڑھتے رہتا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، اس طریقے سے ہر عالم ماشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں آئے تو پوری مسجد بھر جاتی، اگر انہوں نہیں آیا تو سب پیچھے بھاگتے، نہیں ہونا چاہیے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف مزے کے لیے سننا یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو یہ فرمایا آدمی اگر دونوں پیروں کو ایسا اٹھا کے بیٹھے، اس سے شرمگاہ نظارہ سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔
اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ منافقین آ کے لائن سے کنارے بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی خطبہ درتے ایک نکل جاتے رہتا، اور بیچ میں بیٹھ کر جائیں گے تو گیپ ملے گا نا، اس لیے آہستہ جاتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ذکر نہ کرنا، سورہ کہف نہ پڑھنا، یہ سب ہمارے پاس آئے۔ دیکھو سورہ کہف پڑھنے کے 2 فضیلتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے آنے والے جمعہ تک اللہ اسے نور دے گا۔ یہ روایت بھی علامہ البانی بن باز رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ جہاں بیٹھ کر آپ سورہ کہف پڑھتے وہاں سے لے کر ماشاءاللہ کعبۃ اللہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے گا۔ کعبۃ اللہ 4000 کلومیٹر انڈیا کو، اتنا لمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کی غلطیوں میں غیر عالم کو ممبر دینا، یہ بھی ہو رہا ہے، ان کو خطبہ حاجہ پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت پڑھنے نہیں آتا، ایسے لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے خلاف ورزیوں میں یہ ہوتا ہے، بعض لوگ جمعہ کے دن عربی خطبہ ممبر پر ہونا، نیچے کرسی ڈال لے کے وہ بیان کرتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ جمعہ خطبہ کیا ہے، آنے والے جمعہ تک امت کو ایک پیغام دینا ہے نا، لہٰذا یہاں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ آپ ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں، یہ عربی ہی میں ہونا، اردو میں ہونا، نیچے بیٹھنا، اس کے بعد بیچ میں جو ہے وہ سنت کے لیے جگہ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ سب جو ہے وہ غلطیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگ جمعہ کے بعد سنت ختم، جمعہ خطبہ ہوتے ہی پوری پونی مسجد خالی ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن خواتین جب نماز پڑھنے آتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، دیکھو کیسا خطبہ غور سے سنتے تھے۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ قاف پڑھتے جمعہ میں، اللہ کے نبی کی زبانیں سن کر ماشاءاللہ میں نے پورا سورہ قاف یاد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کی ہونے والی غلطیوں میں دعا کا اہتمام نہ کرنا، ممبر پر چڑھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک ماشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے بریانی کھا کے سوئے تو برابر مغرب کو اٹھتے، غلط ہے نا یہ۔ ایسا آتا ہے اسلاف کے بارے میں، سعید ابن جبیر فلاں جمعہ کے دن عصر کو آ گئے تو ماشاءاللہ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ ایسے واقعات ہیں اسلاف کے، پیدائشی نابینا تھے، جمعہ کے دن بیٹھ کر ماشاءاللہ دعا کی عصر سے مغرب تک ماشاءاللہ بینائی لوٹ گئی۔ اور اسی طریقے سے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جمعہ کے دن آخرت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کیا کرتے، دیکھو سورہ نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے، سورہ دہر پڑھتے، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، یہ کہف، یہ تمام صورتیں بتاتی ہیں کہ بندے کو قیامت مکمل طور پر یاد کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کائنات کی ہر چیز جمعہ کے دن کانپتی رہتی کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، جیسا کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے۔ ہمیں جمعہ کو اسلاف کی طرح گزارنا چاہیے اور بچوں میں بھی جمعہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ بس ایسے اسکول سے اللہ ہدایت دے، مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے مگر اسکول میں جو ہے وہ جمعہ کو نہیں بھیجتے، اور ہمارے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بولتے ہیں نہیں بھائی میم بھیجتے نہیں، ہیڈ مس نہیں بھیجتی۔ ارے وہ اسکول میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جمعہ کے دن روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، اگر آپ اس سے محروم ہو گئے تو آپ کیسے تربیت ہوگی؟ لہذا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس کے دن اچھا کھانے پینے کے ساتھ مکمل طور پر ہمیں کیا ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، جو بھی آتا ہے اس کو 3 کام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن نہا کر آؤ، اگر آپ کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو کا استعمال کرو، اور یہ مسواک کی سنت کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ پیسٹ پر اور برش پر اتنا ایمان ہے، لوگوں نے جو ہے وہ مسواک کی سنت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ تو جمعہ کے دن فوراً بھاگنا نہیں چاہیے، جمعہ کے بعد کیا اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس آدمی کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے مکمل طور پر دعا کا اہتمام کرے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، نماز ختم ہوتے ہی پہلے ادھر سلام کرو ادھر سلام کرو، خیرت پوچھو، واٹس ایپ اٹھا کر دیکھنا شروع کرو۔ ارے یاد رکھو جب نماز کے بعد بیٹھیں گے نا، آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ دوسرے وقت میں بولتے رہتے دعا کرو مولوی صاحب دعا کرو مولوی صاحب، آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری خاطر بیٹا ہے، بخش دے اسے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ بہرحال یہیں اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے ہمیں ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرما برداری کرنا چاہیے، صرف زبان سے نہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل، اپنے تمام حرکات سے
سے جیسے زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے پاک ہونا چاہیے، ویسے ہمارا جمعہ بھی شرعی مخالفتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جمعہ کو عادت مت بناؤ، جمعہ یہ عبادت ہے، مہینے میں ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں جس کا جمعہ اچھا ماشاءاللہ اس کا پورا ہفتہ اچھا، اگر جمعہ ضائع کر لے پورا ہفتہ ایسے ہی نعوذ باللہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جمعہ کے دن کی فضیلت اگر آپ سن لیے نا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ خطبہ سننے والے لوگ پورے ماشاءاللہ پہلے آ جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نے جمعہ کی فضیلت والی میں نے کوئی حدیث اور نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اپنے گھر میں نہاتا ہے، وضو کرتا ہے، امام کے قریب آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خاموش نہیں بیٹھتا، امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب، اور آپ نے فرمایا قدم قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس طرح کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، مگر ہم غفلت زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی جتنی شکلیں اللہ ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمعہ کو بھی شرعی مخالفتوں سے پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ میں اول وقت میں آنے، خطبہ غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔